بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اسوہ حسنہ، تقریر سید منور حسن مرحوم، آواز و پیشکش ابو عروج خلیل احمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من خزى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ سیرت نبوی میں دعا کا مقام یا دعا اور اسوہ حسنہ بظاہر تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر شخص کے ذہن میں بالکل مستحضر اور واضح ہے، لیکن یہاں جو احباب جمع ہیں ان کی مناسبت یا ان کی نسبت سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بعض ایسی باتیں سامنے آ سکیں کہ جن سے اس موضوع کی اہمیت اجاگر کی جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جو کمالات جمع تھے ان کے دو شعبے بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک شعبہ ابدیت کاملہ کا ہے، یعنی بندگی کی معراج، بندگی اپنی عاجزی اور عظمت کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی ابدیت کاملہ۔ اس کا اظہار بھی آپ ہیں، اس کا پیکر بھی آپ ہیں، اور اظہار اور پیکر کے لیے جو سہارا نظر آتا ہے وہ دعا کا ہے، یعنی اس ابدیت کاملہ کے اظہار کا پیکر۔ دوسرا شعبہ نبوت جامعہ، یعنی اتمام و اکمال نبوت، اور اس کا اظہار اور اس کا پیکر دعوت اور جہاد ہے۔ دعوت اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دونوں ہی بڑے اہم پہلو ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے نہایت ہی نمایاں عنوانات ہیں، اور دعوت بھی اور دعا بھی دونوں سیرت کے مستقل ابواب، یعنی تاریخ کے مستقل ابواب ہیں، اور ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نہ دعا کو دعوت کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ دعوت تک پہنچ اور رسائی دعا کو سمجھے بغیر کی جا سکتی ہے۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ واضح اور دو ٹوک ہے کہ دعوت جلوت کی چیز ہے، سب کی نظر اس پر پڑتی ہے، اس کی تفصیلات، اس کی جزیات جا بجا موجود ہیں، اس کے آثار درخشاں ہیں، تاباں ہیں، اس کے نتائج واشگاف ہیں، نمایاں ہیں، یعنی یہ جلی اور خفی ہر عنوان دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے، چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ اس دعوت کی جلوہ افروزیاں ایک عالم کو اپنے اوپر گواہ بناتی ہیں، شاہد بناتی ہیں، تاکہ یہ دعوت تحریک بن جاتی ہے، انقلاب قرار پاتی ہے، بالآخر چلتا پھرتا معاشرہ ہو جاتی ہے، اور پھر ریاست کا روپ اور شکل اختیار کر کے نظام بن جاتی ہے، تمکن اور اقتدار تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی دعوت اس قدر نمایاں اور جلی، آنکھوں سے نظر آتی ہے، کانوں سے سنائی دیتی ہے، اس کی دھمک دور دور تک پہنچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جلوت کی چیز ہے۔ جبکہ دعا جو ہے وہ خلوت کی چیز ہے، اور حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود دعوت کی اثر پذیری میں بھی دعا کا بڑا اہم مقام ہے۔ دعوت کی وسعت میں، دعوت کے پھیلاؤ میں، اس کی تسخیر میں اس کا بڑا حصہ گراں قدر، اس کا رول بڑا انمول ہے دعا کا، اور سیرت نبوی میں اس کی حیثیت اور اس کا مرتبہ فیصلہ کن حیثیت اور مرتبہ رکھتا ہے۔ لیکن میں اس وقت صرف دعا ہی کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انسان اپنے رب کے بارے میں اس درجے جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اس طرح غفلتوں کا شکار تھا، اور یوں غلط فہمیوں کا اسیر تھا کہ اس کے اپنے اندر نہ دعا کی کوئی طلب تھی، نہ فطری جذبہ اور خواہش تھی، اور نہ اس کے دل کا کوئی تقاضا اور نہ مطالبہ تھا کہ وہ اپنے رب سے جڑے، اس سے مانگے، اس سے طلب کرے، کوئی عنوان زندگی بندگی کا راستہ تلاش کرے۔ یعنی یوں کہیے کہ گویا دعا کا سرچشمہ اس جہالت، اس کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی وجہ سے اندر ہی اندر خشک ہو گیا تھا، اور بندے اور رب کا رشتہ اس طرح ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، مزمحل ہو گیا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی تنا ہے بغیر جڑ کے، بغیر بنیاد کے کوئی عمارت ہے۔ جبکہ دعا کے لیے یہ بات بالکل ناگزیر ہے، اور لازمی شرط ہے کہ اس ہستی کے بارے میں یقین کامل موجود ہو جس سے دعا کی جا رہی ہے۔
یہ یقین کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے مکمل اختیار ہے، یہ یقین کہ اس کے خزانے بے بہا ہیں، اس کی رحمتیں بے پایاں ہیں، اور یہ یقین کہ اس کی مغفرتیں زمین و آسمان کو محیط ہیں، آسمان کی پہنائیوں تک اور زمین کی گہرائیوں تک اتری ہوئی ہیں۔ یہ یقین کامل ناگزیر ہے، ضروری ہے، یعنی جس سے مانگنا ہے، جس سے طلب کرنا ہے، یہ یقین کہ اس کے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے جس کا سوالی بنا جائے، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جس پر سجدہ ریز ہوا جائے، اور یہ یقین کہ وہ تو خود ہی دینا چاہتا ہے، کوئی لے کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ وہ دے کر خوش ہوتا ہے، یہ یقین، اور یہ یقین کہ وہ محبت و شفقت، رحمت و رافت، بخشش اور مغفرت اور عطا اور انعام، جتنے عنوان اور درگزر اور احسان، یہ سب اس کی خاص صفات ہیں، یہی اس کی پہچان اور شناخت ہے۔ پھر اس یقین کامل کی ضرورت کہ بندہ محتاج محض، مجسم سوال، سراپا کشکول گدائی، اس کی بے وضاحتی، اس کی عاجزی، اس کی درماندگی اور اس کا ذوف، اس کی فروتنی بالکل آشکار، دو ٹوک، نمایاں، اس میں کوئی کلام یا اس میں کوئی دقیقہ فروزاشت کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اور پھر یہ یقین کہ وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر حال سنتا ہے، ہر عنوان سنتا ہے، بزبان حال بھی سنتا ہے، بزبان قال بھی سنتا ہے، جو کہہ سکے اس کی کہی سنتا ہے، جو نہ کہہ سکے اس کی انکہی سنتا ہے، بآواز بلند بھی سنتا ہے، خفی اور جلی، ہر بہر میں سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، اس کے در رحمت پر ہر وقت دستک دی جا سکتی ہے، ہر لمحے اسے پکارا جا سکتا ہے، کوئی لمحہ نہیں جس میں اس سے رجوع نہ کیا جا سکتا ہو، اس سے سرگوشی کی جا سکتی ہے، ہم کلامی کا شرف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ معلم دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ان میں سے ہر یقین ناپید ہو چکا تھا، مزمحل اور نایاب ہو چکا تھا، ان میں کا ہر یقین شبہات کے حوالے ہو چکا تھا، مغالطوں کا، توہمات کا، ان کی بھول بھلیوں میں گم ہو چکا تھا، غلط فہمیوں کا، جہالتوں کا اس کی نظر ہو چکا تھا۔ لہٰذا جس ہستی کی ہر صفت کمال کے انکار پر اصرار تھا، جس کی مسلسل نفی کی جا رہی تھی، اپنے سارے رویوں سے، اپنے قول و فعل سے، زندگی کے پورے نظام سے، ہر فرد کے اندر سراپا اس کی نفی تھی، پورے معاشرے اور اجتماعیت میں اور اس نظام میں اس کی نفی تھی، تو اس در کا سوالی بننے، اس سے طلب کرنے، اس سے مانگنے، مدد چاہنے اور سراپا منتجی ہونے کی گنجائش بھلا کہاں باقی رہ گئی تھی۔ اور پھر اس پر مستضاد مزید ظلم یہ بھی کیا گیا تھا کہ نظام طاغوت نے اس اللہ رب العالمین کی ہر صفت کو کسی نہ کسی مخلوق کے ساتھ منسوب کر دیا تھا۔ یہ صفات موجود تھیں لیکن کسی نہ کسی فرد کے ساتھ، شخص کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ منسوب تھی۔ کوئی احیا پر قادر تھا، کسی کے لیے زمان و مکان کے حجابات اٹھا دیے گئے تھے، کوئی اپنے پکارنے والوں کے لیے، اپنے پرستاروں کے لیے ہر وقت ہر جگہ پہنچ سکتا تھا، کسی کی دسترس میں سارے خزانے دے دیے گئے تھے، اور یہ مقامی الہ ہر جگہ پر، یہ مقامی الہ یہ نظر کے سامنے تھے، دسترس کے اندر تھے، جبکہ حقیقی الہ نظروں سے اوجھل دور، بہت دور کہیں جا بسا تھا، اور دور دور تک جس کا نام و نشان ڈھونڈے بھی نہیں ملتا تھا۔ بالفاظ دیگر، دعا اور التجا کا دروازہ نہ صرف یہ کہ بند کر دیا گیا تھا، بلکہ اس اصل مالک کی طرف سے رخ موڑ کر ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا تھا جو خود اپنی ذات کے اندر ضعیف بھی تھے، ناتواں بھی تھے، اور بظاہر لوگوں کے نزدیک ملجا و ماوا بھی تھے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محروم انسان کو، لخدخ صحرا میں گم کردہ انسان کو، خود اپنی پہچان اور شناخت مسخ کر دینے والے انسان کو، اور اپنے رب سے دور اور بہت دور ہو جانے والے، اتاہ گہرائیوں، انحطاط کی پستیوں میں ڈوب جانے والے انسان کو دوبارہ دعا کی دولت سے مالا مال کیا۔ یعنی اس پس منظر میں دیکھیے کہ کیا ملا انسان کو، جو گھر بیٹھے اس وقت ہم کو میسر ہے، جس بات سے ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واقف ہیں۔ اس سفر کو دیکھیے کہاں سے یہ بات چلی ہے۔ بندے اور رب کے تعلق کو آپ نے دوبارہ بحال کیا، بندے کو اس کے رب سے ملایا، دونوں کو ہم کلام کیا، زندگی بندگی سے آشنا بلکہ لذت آشنا ہوئی، اس کو عزت ملی، اس کو سرفرازی ملی، اس کو رفت ملی، اس زندگی کو بلندی ملی، اور انسان کو اذن باریابی ملا،
اور یوں ابن آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور آپ کے ذریعے پھر اپنے خالق سے، پھر اپنے مالک سے، اس کے آستانے پر پھر وہ پہنچ گیا۔ بھولا ہوا انسان، ایک بھٹکا ہوا انسان، در بدر کی ٹھوکریں صدیوں کھانے والا انسان، جانے میں منزل رواں دواں ہوا، اور بندے اور رب کے تعلق کو یہ نئی جہت ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب الہی کی نوید سنائی، اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت، یہ مجدے جان فضا سنایا کہ وہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، مجھ سے متعلق پوچھیں، تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، ان کی سنتا ہوں، ان کی قبول کرتا ہوں۔ یہ اعتماد کہ پکارنے والا فضاؤں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں محض نہیں پکار رہا کہ اس کی پکار فضاؤں میں گم ہو جائے، ہواؤں میں تحلیل ہو جائے، زمین اس کو جذب کر لے، آسمان اچک کر نہیں، سننے والا خود فرما رہا ہے کہ پہنچا دیجیے یہ بات کہ میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، بالکل قریب ان کے موجود ہوتا ہوں۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ آپ نے یہ واضح کیا کہ بندہ اپنے مالک سے سوال کر سکتا ہے، منتجی ہو سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، در رحمت پر دستک دے سکتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ سنتا ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، پہنچتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کو بندے کی ادا بڑی پسند آتی ہے، یعنی بندے کا یہ دعا کرنا اس کو بہت پسند ہے۔ وہ دعا کرنے ہی سے راضی اور خوش ہوتا ہے، بلکہ دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ بندگی کا نہایت واضح اور مؤثر مظاہرہ کہ عدم دعا کے نتیجے میں گویا بندگی سے گریز کی کیفیت۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ رب تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اس سے آگے کہ میری بندگی سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں، جو لوگ ایسا نہیں کرتے، گویا وہی سرکشی کرنے والے اور ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہونے والے۔ بلکہ مزید ایک قدم آگے، یعنی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا نہ کرنا صرف محرومی ہی کا باعث نہیں کہ آدمی کسی چیز سے محروم رہ جائے، اس کا ہاتھ، اس کا دامن خالی رہ جائے، بلکہ اس کے الرقم اور اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس سے سوال نہیں کرتا اس سے وہ ناراض ہوتا ہے، یعنی اس حد تک اس کا تعلق ہے۔ اور اسی پر آپ نے اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ تو عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا کو مغز، جوہر قرار دیا، اور پھر دعا کو رحمت و برکت کے خزانوں تک پہنچنے کا، کامیابی اور کامرانی کی نوید سنانے کا یقینی ذریعہ بھی بتایا ہے کہ من فتح لہو منکم باب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، یعنی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی جس نے یہ دروازہ کھل لیا اس کے لیے پھر وہ سارے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے رب تک رسائی کا یقینی ذریعہ، یعنی وہ وسیلہ جو مسدود ہو گیا تھا، وہ راستہ جو بند کر دیا گیا تھا، اور پوری کی پوری انسانیت جس سے محروم کر دی گئی تھی، وہ دوبارہ زندہ ہوا، تابندہ ہوا، اور یہ دولت اس قدر عام ہوئی کہ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی کے مزداق، یعنی سبھی تک اس کی رسائی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دعا کی اہمیت اور فضیلت ہی نہیں بتائی بلکہ دعا کرنا بھی سکھایا۔ یعنی میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، قرآن پاک نے بھی بتایا، احادیث سے بھی پتہ چلا، اور یہ جزیات تک میں آپ نے دعا کا کرنا سکھایا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ نے ان الفاظ میں اپنے خالق اور مالک سے دعا کی، یعنی وہ الفاظ بھی عجیب و غریب ہیں۔ دعاؤں کے اس ذخیرے پر ذرا نگاہ ڈالیے، ایسے الفاظ کہ جو اثر پذیری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، ایسے الفاظ جو بلاغت، موزونیت اور اپنے محل اور مناسبت کے اعتبار سے نایاب ہیں، بے مثل، یعنی وہ الفاظ آپ نے چن کر ان دعاؤں میں، یعنی اگر اس ذخیرے دعا پر نظر ڈالی جائے، ہم سب کچھ نہ کچھ دعاؤں سے واقف ہیں، سنتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو ذرا اس ذخیرے دعا پر نظر ڈالیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون کوئی چیز رہ نہیں گئی، اس میں کوئی کمی، کوئی کسر، کوئی عنوان، اس ذخیرہ دعا پر نظر ڈالیں تو ان دعاؤں میں بے تکلفی بھی ہے، ان دعاؤں میں بے ساختگی بھی ہے، ان دعاؤں کے اندر اپنائیت بھی ہے، ان دعاؤں کے اندر سادگی بھی ہے، ان میں حجابات کا اٹھ جانا، بندہ اپنے رب کے ساتھ اور اس کی جلوہ افروزیاں،
हिजाबात का उठ जाना, उन दुआओं में बेकली का इलाज भी है जिस बेकली का तस्करा किया जा सकता है, तसव्वुर किया जा सकता है। हर दर्द का दरमा भी है, हर जख्म का मरहम भी है, हर इसतिराब के लिए इंशराह और तमानियत भी है। यानी उन दुआओं के अंदर बहैसियत मजमूई एक गर्ज़मंद का, जिसकी गर्ज अटकी हुई है, एक गर्ज़मंद का इसरार भी है और उस गर्ज़मंद का इस्तिरार भी है। लफ्ज़ों के अंदर पैराए में हर चीज़ ये मिलेगी। उन दुआओं में आप देखें कि दर्द की कसक भी है, उसका पूरा पूरा इजहार भी है, और फिर उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो जो रिश्ता है बंदे और रब का, उसमें कोई खलल वाक़ होता हो। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त का लिहाज भी है, उसका अदब और पास भी है, उसकी रुबूबियत का और उसके दरबार के शायान शान पुरशिकोह अंदाज में उससे खिताब भी है, अपनी बात कहने का अंदाज भी है। यानी जो ज़बान इस्तेमाल हुई है, यानी सच्ची बात यह है कि कैसे इंसान उसको बयान कर सके। वो ज़बान साहब ज़बान के दिल की हकीकी तर्जुमान भी है और उसकी पासबान भी है, निगरान भी है। ये जो दुआ और मनाजात हैं, ज़बान से निकले हुए ऐसे अल्फाज कि जो हम महज अल्फाज नहीं हैं, कहीं दिल के टुकड़े हैं, कहीं आँख के आंसू हैं, कहीं क़ल्ब का गुदाज लिए हैं, इखलास का और ईमान का निचोड़ अपने अंदर समोए हुए हैं, कहीं पसीजे हुए दिल की दुखे हुए दिल की पुकार है, कहीं शिकस्ता दिल की गम्माज है। और ये सारी दुआओं के ज़ख़ीरे को एक से एक देख के जितने चावल आदमी चुनता चला जाए, और उन दुआओं के अंदर उनमें नबूवत का नूर भी है, उनमें पैगंबर का यकीन, उसमें पैगंबर का यकीन। जब चारों तरफ अंधेरा हो, रोशनी की बात, जब चारों तरफ मायूसी की कैफियत हो, उम्मीद दिलाने की बात, उसमें अब्द कामिल का नियाज भी है और महबूब रब्बुल आलमीन का एतमाद और उसका नाज भी है। अगर एक दो मिसालों से मैं अपनी बात कहने की कोशिश करूं, ताइफी की दुआ को ले लीजिए, जहन में तो बात आती है ना, वो पस मंज़र पूरा सामने है, इसलिए कि दुआ तो दावत से मुंसलिक है, जिद्दोजहद के साथ मिली हुई और जुड़ी हुई है, और जो जिद्दोजहद को सामने रख सके और उस दावत और उसके लिए की जाने वाली सही और काविश को मद्देनज़र रख सके, इस हवाले से वो दुआ की भी कदर कीमत का एहसास कर सके। यानी ताइफ की इस दुआ के अंदर बेबसी भी है, बेचारगी भी है, इज्जो दरमानदगी भी है, ज़ौफ़ और फ़ख्र और एहतियाज बयान करने के लिए जो कुछ कहा जा सकता है, वो सब उसमें मौजूद है। और दरियाए रहमत को जोश दिलाने के लिए, उसमें तलातुम पैदा करने के लिए, उसमें मद्दोजज़र उठाने के लिए, उसको तूफ़ान बनाने के लिए बड़ी मौसर और दिलावेज़, यानी पूरी दुआ पढ़ते चले जाइए। यानी ज़रा उस सफ़र ताइफ का नक्शा तो अपने सामने लाइए, और उस मुसाफिर ताइफ के शिकस्ता दिल की, हाँ, चाहें तो सिर्फ शिकस्ता दिल ही की बात कीजिए, और अगर देख सकें माजी के झरोकों में झांक कर, कोई तारीख से रिश्ता जोड़कर, तारीख क्या होता है, ईमान के हवाले से कोई रिश्ता जोड़कर, यानी ज़रा खून में लथपथ उन पैरों पर तो निगाहें मरकूज़ कीजिए। दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आए थे ना कि ये अहले मक्का तो मानते नहीं, सुनी अनसुनी किए जाते हैं, ताइफ के लोग मानेंगे, इस दावत को कबूल करेंगे, दिल में उसको जगह देंगे, और क्या अजब कि कोई रियासत, यह दावत रियासत बन जाए, कोई सरजमीन, कोई टुकड़ा नसीब हो जाए। ताइफ, क्या अजब कि उसकी इब्तदा यहीं से उन उम्मीदों के साथ आप आए थे। दर दर पर दस्तक देते हैं, हर घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, हर फर्द जो नज़र आता है, छोटा बड़ा, पैगाम नामा व पयामा आप फरमाते हैं। कोई नहीं जो मान कर देने वाला, कबूल करने वाला, तस्दीक करने वाला, आमन्ना और सद्दक़ना कहने वाला, उस पुकार को दिल में जगह देने वाला, नहीं, कोई भी तो नहीं। ज़रा देखें तो सही, ये तो ईमान का हिस्सा है। ज़रा पीछे की तरफ लौट कर, और उसी पर बस नहीं हुआ कि इनकार कर देते, खाली हाथ लौटा देते। फिर बल्कि फिर आप जब लौटे हैं तो गली के बच्चे हैं, लुच्चे लफंगे हैं, पत्थरों की यूरिश है, बारिश है, बच्चे पत्थर मारते जाते हैं जिसमें अधर से खून बह रहा है, नालैन मुबारक खून में लुथड़े हुए हैं, पैर उसमें जमे हुए, इस हाल में आप बैठे हैं। फिर जब आप दरख्त के नीचे सस्ताने को पहुंचते हैं तो ज़रा मसला तो ज़रा सा कुछ आगे बढ़ जाता है कि जिब्रील अमीन आते हैं कि आज परवरदिगार आलम बड़ा गज़बनाक है, और क्यों ना गज़बनाक हो कि उसका महबूब तरीन बंदा आज बड़ा गज़बनाक है। आप इशारा कीजिए, ये फरिश्ता साथ है, इस बस्ती को कि जो दो पहाड़ों के दरमियान में है,
ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے، یہ بستی ریزہ ریزہ ہو جائے، خاک و خون ہو جائے، عبرت کا نشان ہو جائے، تاریخ کے اندر خود اپنی مثال آپ تباہی و بربادی کی مثال ہو جائے، لیکن نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ان کے بعد والے۔ اور بظاہر یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو یعنی یہ الفاظ ہی بس زبان مبارک سے نکلے، اور پھر وہ دعا، وہ رشتہ بندے اور رب کا، وہ تو یوں بھی جڑا ہی رہتا ہے، لیکن پھر الفاظ کا پہرایا اختیار کرتا ہے، اپنی کمزوری کی، بے سر و سامانی کی، لوگوں کے تحقیر آمیز سلوک کی، کہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، یعنی جو تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا رب المستضعفین ہے، اور میرا مالک بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے سپرد کرتا ہے، کس کے حوالے کرتا ہے، جو مجھے پہچانتے نہیں، جو مجھے جانتے نہیں، جو نام اور شناخت سے دور، بہت دور کہیں اپنی بستی بسائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بات اپنی ختم اسی پر کرتے ہیں کہ اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں، اگر تو راضی ہے تو بس میں راضی ہوں، میرا رب راضی ہے تو پھر سارا جگ راضی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ اس کی عظمت و کبریائی اس کا ادراک ہے، اس کی عظمت و کبریائی اس کا اعتراف ہے، اپنی ناتوانی کا، اپنی بے نوائی کا، اپنی بے وضاحتی کا، اپنے ضعف اور کمزوری کا، اپنی شکستگی کا، اپنی غربت اور اپنی مظلومیت کا، اس کی عکاسی بھی پوری ہو رہی ہے، اور اس کی عظمت کے گن بھی گا رہے ہیں، اس کی بڑائی جو اس کا مقام، اس کا بھی اظہار اور اعتراف فرما رہے ہیں، اس کی عکاس ہے یہ دعا، یعنی جس کے باب رحمت پر دستک دی جا رہی ہے، جس کی رحمت کو جوش دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دریائے رحمت میں تلاطم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میں تو عرض کر رہا تھا نا کہ الفاظ کا بھی جو چناؤ ہے، الفاظ کا بھی جو ذخیرہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بات میں نے عرض کی تھی کہ رہتی دنیا تک انسانوں کی جو احتیاج ہو سکتی ہے، انسان جس فطرت پر پیدا کیا گیا، اس کی جو احتیاج، اس کی جو ضرورت، اس کی فطرت کا جو تقاضا، جو مطالبہ کیا جا سکتا ہے، رب سے جڑنے کی بات ہو، دنیا میں رہنے کی بات ہو، مسائل و مشکلات کی، مصائب کے سمندر کی، پہاڑوں کی بات ہو، جو کچھ ممکن ہے انسانوں کے لیے، وہ سب دعاؤں کے اندر موجود ہے، اور ان الفاظ میں اور اس پیرائے میں موجود ہے کہ چاہیں تو ادب پارہ کہہ لیں، چاہیں تو جامعیت کا نمونہ کہہ لیں، چاہیں تو بات شروع اور ختم کرنے کا انداز کہ اس سے بہتر ناممکن ہے۔ اس لیے اگر کسی پر کوئی ایسا وقت آئے اور دل کی کیفیت بھی کچھ ترجمانی کر رہی ہو، تو کیا اس سے بہتر الفاظ ممکن ہے، اور اس سے مؤثر پیرائے بیان ممکن ہے کہ جس میں دل کی بھی ترجمانی ہو اور جذبات کی بھی ترجمانی، اور وہ احتیاط اور وہ ادب، وہ پاس اپنے رب کا اور اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کی عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ جوڑا اپنے رب کے ساتھ، بلکہ اس رشتے کو اسی طرح جوڑا اور ان الفاظ کے ساتھ جوڑا کہ جو اس کی کبریائی کو پکارنے والے بھی ہوں اور اپنی درماندگی کا احساس دلانے والے بھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ انسانی ضروریات کا سلسلہ لامت نہ ہی، یعنی میں اور آپ اکیلے اکیلے ہی بیٹھ جائیں کبھی اور اپنی ضروریات کی فہرست بنائیں، ان کا سمیٹنا ناممکن۔ میرے کیا مسائل ہیں، کیا احتیاج ہے، کیا ضروریات ہیں، ان کو ترتیب دینا، اس میں ترجیح قائم کرنا، ان کا خلاصہ کیا ہو، ان کا نچوڑ کیا ہو، کوئی عطر پیش کرنا ہو، کوئی ایک بات کرنی ہو، بتاؤ فوراً قبول کی جائے، کوئی ایک بات کہنا مشکل، الفاظ نہیں ملتے، بات نہیں سمجھ میں آتی، کون سی ضرورت انسان بیان کرے، کس کو روکے، کس کو آگے بڑھائے، یعنی اپنے پر بھی قیاس کر کے آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اور اپنے رب سے واقعی عرض مدعا کا موقع آ ہی جائے تو بندہ کیا کرے۔ ویسے تو رب ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن کبھی یہ احساس شدت کے ساتھ دلا دیا جائے کہ یہ اس وقت یہاں موجود، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کی ہمیشہ کے لیے نمائندگی کی، بھرپور اور جامع نمائندگی، قیامت تک کے لیے انسانوں کی نیابت مکمل طور پر آپ نے فرمائی، یعنی کس طرح اس عنوان کو سمیٹا جائے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک، میں تجھ سے وہ اعمال اور فضائل مانگتا ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والے۔ اس سے مختصر، اس سے جامع، محیط ہر چیز پر کوئی بات ہو سکتی ہے، وہ اعمال و فضائل جو تیری رحمت کو واجب کر دیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی کہتے ہوئے بھی کیسے کہے، کس عنوان اس کی تعریف کرے، وہ عزائم مغفرت، اور مغفرت کے یقینی اسباب میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، مغفرت کے یقینی اسباب، والغنیمت من کل بر،
वस्सलामत मिन कुल्ली इस्म, यानी हर नेकी की भरमार कहें, हर नेकी की लूट कहें, और हर मासियत से हिफाजत। यानी किस तरह पूरी उम्मत के लिए मांग लिया आपने। ये तालीम भी तो है, उसके अंदर तलकीन भी तो है। नहीं कह सकते, कहने का पैराए भी तो है उसके अंदर। नहीं मांग सकते, मांगने का तरीका भी है उसके अंदर। और नहीं जानते कि तुम क्या मांगना चाहते हो। तुम्हें ये मांगना चाहिए, ला तदाली ज़म्बन इल्ला गफरता, कोई गुनाह न छोड़ जिसे तू बख्श न दे। वला हममन इल्ला फरजता, कोई ऐसी तशवीश जिसे तू दूर न कर दे। कोई परेशानी, कोई तशवीश, कोई खदशा, कोई गिला जो इंसान को हो, कोई खटका भी उसमें हो सकता है। वला हममन इल्ला फरजता, वला हाजतन हिय लका रज़न, हिय लका रिज़न इल्ला खज़ैतहा या रब्बल आलमीन, ना कोई ऐसी ज़रूरत जिसे तू पूरा ना फरमा दे। किस कदर जामियत और ज़रूरतों का किस कदर इहाता है उसके अंदर। और इंसान को जो कुछ मैसर आ सकता है, आना चाहिए। ए अरहमुर राहिमीन, मैंने तो अर्ज़ किया था ना कि देख के एक दो चावलों ही की बात है। जो मजमुआ है दुआ है, जो ज़ख़ीरा है दुआ का, अब इंसानों का मामला क्या है। हम सब बैठे हैं ना यहाँ, यहाँ पर अपनी अपनी ज़ात के अंदर, हम अपनी अपनी जगह बड़े अहम जिम्मेदार दीनी तहरीक के। लेकिन एक अजीब व गरीब बात है, मैं औरों से नहीं कह रहा, मैं तो अपने आप से बात कर रहा हूँ ना, कि इंसान दूसरों को छोटा और अपने को बड़ा समझने का दायमी मरीज़ है। उसे खुद परस्ती कहें, खुद बीनी कहें, यानी और लोग बहरहाल छोटे ही होते हैं। इंसान अपनी ज़ात के अंदर औरों से ख़द उसका कुछ निकलता ही है। कुछ इल्म के लिहाज से, कुछ शख्सियत के लिहाज से, कुछ अमल के मैदान में, कुछ दुनियादारी के अंदर, कुछ लबो लहजे से। यानी हर इंसान ज़रा झांक कर देखे, एक ऐसा मर्ज कि जो अज़ल से है, बाकी रहना है जिसको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ़ इंसानों की मर्ज से। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन वजअलनी शकूरा, ऐ अल्लाह मुझे बड़ा सब्र करने वाला और बड़ा शुक्र करने वाला बना दे। वजअलनी फ़ी ऐनी सगीरा, और मुझे मेरी नज़र में छोटा बना दे, खातिर में नहीं लाता है किसी को। वफ़ी आयुनिन नास कबीरा, और दूसरों की नज़र में बड़ा बना दे। यानी सारा तज़किया उसके अंदर मौजूद है, तरबियत का सामान मौजूद है, और वो तालीम मौजूद है। यानी ये मर्ज़ अब उनको नज़र नहीं आता, पहचाना नहीं जाता, फिर छुटकारा उससे मुश्किल। सैयदुल मुखलिसीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर अपने हक़ में इस तरह दुआ फरमा रहे हैं, लेकिन उम्मत को तालीम दे रहे हैं, रहती दुनिया तक इस उम्मत को उस मर्ज़ से निजात पाने, उस मर्ज़ की तरफ निशानदही भी फरमा रहे हैं, और दुआ के ज़रिए वो तालीम भी मौजूद है, उससे निकलने का रास्ता भी मौजूद है। ये जो माशरे के मिस्कीन और आजिज़ और दरमानदा और ठुकराए हुए और गरीब और नादार ये जो बंदे हैं, जिनको परेकाह के बराबर भी ना कोई अहमियत देता है, ना कदर कीमत उनकी जानता और पहचानता है। अहले सरवत का, असहाब दौलत का, असहाब अख्तियार का, मुख्तदिर लोगों का, उनकी तो तौक़ीर और उनसे ताल्लुक़ तो मामूल की बात है। उसके लिए तो सिफारिश भी लोग लेकर आते हैं। लेकिन जो फ़ुक़रा हैं, जो मसाकीन हैं, जो बेख्तियार, जो बेनाम व निशान हैं, उनसे मोहब्बत कमियाब भी कही जाए तो शायद ज़्यादा ही निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अखलाक सिखा रहे हैं, ये तालीम दे रहे हैं, उनको ऊपर उठाने की और रहमतों का सफ़र तय कराने की बात फरमा रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़अलल खैरात व तरकल मुनकिरात व हुब्बुल मसाकीन, मैं तुझसे ए परवरदिगार ये तौफ़ीक़ तलब करता हूँ, यानी नेकियों के करने की और बुराइयों को तर्क करने की और छोड़ने की, और गरीबों के साथ मोहब्बत। पूरा फ़लसफ़ा भी है उसके अंदर, पूरी ज़िंदगी भी है, ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा भी है, और वो सारी जहतें उसके अंदर मौजूद हैं कि जो मतलूब है माशरे में, जिसे दावत का काम भी करना हो, जिसे कोई तब्दीली और इनक़लाब की नवीद भी सुनानी हो, इन्हीं रास्तों से गुज़र कर, इन्हीं पगडंडियों पर चलकर, उन्हीं पुरपेच बज़ाहिर भूल भुलैयों से निकल कर ही वहाँ पहुँचना हो। लेकिन ये दुआ के अंदर भी ये बात मौजूद है। बदर के मैदान की आप दुआ ले लीजिए, यानी उस पूरी दावत पर वो मुहित है, जो 13 साल मक्के के, 2 ढाई साल मदीना तैयबा के गुज़रे थे, 15 साढ़े 15 साल की जो दावत थी, जो हिजरत थी, जो उसके अंदर अपनों की बेगानगी थी, उन सब पर मुहित वो दुआ। जो मैदान बदर में आप अल्लाहुम्मा हाज़िही कुरैश, अल्लाह ये कुरैश हैं, अल्लाह तूने मुझसे जो वादा किया उसको पूरा कर। अगर मुसलमानों की जमात हलाक हो गई तो फिर रुए ज़मीन पर फिर तेरी इबादत ना होगी।
इस कैफियत से आप उसको बयान फरमा रहे हैं, यानी किससे ये बात ढकी छुपी है। मैंने तो इब्तिदा में ही ये बात अर्ज की ना कि ये दोनों चोली दामन का साथ है, दावत का और दुआ का, कि सबको आराम करने के लिए आप फरमाते हैं और ख़ुद गोया मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं। यानी कुरैश का भी तज़किरा करते हैं, उनके फ़ख्र व गुरूर का, उनके किब्र व नख़वत का, और फिर उन 313 का भी तज़किरा करते हैं कि ये 313 हैं, उम्र भर की कमाई है। 13 साल जो मक्के में गुजारे और ये 2 ढाई साल जो यहाँ बसर हुए, ज़िंदगी भर की पूंजी है 313। चंद ऊँट है, चंद घोड़े हैं, पेट पे पत्थर बंधे हैं, चंद टूटे हुए औजार जिसे असलहा कहते हैं, चंद टूटी हुई तलवारें, कुछ नियाम के अंदर नियाम से बाहर। ये 313, यानी आप काम की रिपोर्ट पेश फरमा रहे हैं। ये 15 साल में ये रिपोर्ट है काम की, कि उसी के हवाले ही से तो आगे की बात कहनी थी। ये ज़िंदगी भर की कमाई, उनके पास बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है उनके पास। जज्बे जिहाद उनके पास है, शौक़ शहादत उनके पास है, अपने रब से मुलाकात के मुंतज़िर बेक़रारी उनके अंदर मौजूद है, इज़्तिराब उनके अंदर मौजूद है। तुझसे मिलने, मिलते चले जाने, बढ़ने और बढ़ते चले जाने, तेरे रास्ते में पैरों को गुबारा आलूद करने, ये सबसे बेनियाज होकर, ये मक्के से हिजरत कर कर, ये अपनों को गैर बनाकर, ये सबको छोड़ छाड़ कर, ये बड़ा सरमाया है, कुल कायनात है ये 313। और फिर ऐसी अजीम बात आप फरमाते हैं जो आप ही फरमा सकते थे, अब तो आ जाए तेरी मदद जिसका तुमने वादा किया। अगर ये कामयाब नहीं होते हैं तो फिर रोए ज़मीन पर तेरी बंदगी, तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। ये तो वही कह सकता है जिसने इत्माम हुज्जत की हो। वो तो वाक़यात में तो आता है ना कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ खड़े थे और बार-बार आपकी रिदाए मुबारक चादर आपकी गिर पड़ती थी और बार-बार वो उठाकर आपके कांधों पर रखते थे। तान कि एक लम्हा वो भी आया कि दरमियान में वो भी बोल पड़े और कहा कि हुज़ूर बस कीजिए, कि वो आपको मायूस नहीं करेगा, उसकी नुसरत और उसकी ताईद कदमों को चूमेगी। यानी ये भी इशारा है ना, आप तो जानते हैं इन हालात को और उस पूरे पस मंज़र को जिसमें जिन अल्फाज में ये बात कही जा रही है। बल्कि ज़रा आप नीचे आ जाएँ, ये तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं ना। ज़रा किसी एक आध सहाबी की बात कर लें, यानी जो आपके तरबियत याफ़्ता थे, जिन्होंने बज़ाहिर आपसे फ़ैज़ पाया, जिन्होंने सोहबत उठाई, असहाबिकुन नुजुम कहलाए। सिर्फ एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि ईरान की एक जंग में, जंग क़ादिसिया, हज़रत क़ाहा रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने अमीर लश्कर हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की इजाज़त के बगैर दुश्मन पर हमला कर दिया। अमीर लश्कर से पूछा नहीं और दुश्मन पर हमलावर हो गए। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये देखा तो फ़ौरन अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल ख़ाख़ाई वंसुर फ़क़द अज़िनत लहू इल्लम यस्ताज़िन। अल्लाह तो ख़ाहा को माफ़ फरमा दे, उसको कामयाबी से नुसरत से नवाज़, अगरचे उसने इजाज़त नहीं मांगी पर मैंने दे दी। और जब अपने सरदार को देख कर उनका पूरा कबीला भी उस हमले के अंदर बग़ैर इजाज़त के शरीक हो गया और हज़रत साद ने देखा कि ये तो पूरा लश्कर उस तरफ चल पड़ा, तो फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम वंसुरहुम फ़क़द अज़िनत लहुम व इल्लम यस्ताज़िन। अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे, उन्हें नुसरत से नवाज़ दे, अगरचे उन्होंने इजाज़त नहीं मांगी पर मैंने इजाज़त दे दी। यानी इसमें कितने उन्वानात पिन्हा हैं उसके अंदर। हम तो बज़ाहिर एक महदूद दायरे में दुआ पर ही बात कर रहे हैं ना, लेकिन उसके अंदर ये उन्वान भी, यहाँ तो ज़िम्मेदारान बैठे हैं, लोगों को साथ लेकर चलने वाले, जिनके दिलों में लोग चलते हैं वो बैठे हैं। ये जो मग़फ़िरत की बात है अब लोगों को माफ़ करने की, उनको माफ़ी देने की, उनकी गलतियों से दरगुज़र की, और बज़ाहिर इतनी फ़ाहिश गलती मुझसे पूछे बगैर मैं मौजूद हूँ, आपको मुझसे पूछ कर नहीं, मैंने उनको माफ़ किया, तू भी उनको माफ़ कर दे। इजाज़त नहीं, मैंने उनको इजाज़त दी। यानी उसके अंदर वो वसअत है, वो अली ज़र्फ़ी है, उसी को क़यादत कहते हैं। ये वो बुलंदियाँ हैं, ये वो रफ़ातें हैं, जो फिर ज़र्रों को आफ़ताब बना दें, जो छोटों को बड़ा बना दें, जो बंदों को रब से मिला दें, जो मंज़िलों को आसान कर दिया और मंज़िलों को मजबूर करती हैं कि वो मुसाफ़िर की तरफ सफ़र करें, कि ये 1 कदम चले तो वो 10 कदम चल कर आए, उस पर ले आती है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये तो कोई इल्मी मजलिस तो है नहीं और ना मैं कोई इल्मी बात मैं कर रहा हूँ, ना मैं उसकी क़ुदरत रखता हूँ। हम तो दावत के मैदान के कारकुन हैं। ये तशख़्ख़ुस बार-बार निगाहों में ताज़ा रहे, ओझल ना हो। यानी वो लोग कि जो दावत और तज़कीर के उन्वान सजाए बैठे हैं, तस्लीम और रज़ा की पैकर बने हैं, हम तो वो एक-दूसरे से मुख़ातिब हैं, तबादला ख़याल कर रहे हैं
وہ جو اس حوالے سے وقار کا اور متانت کا اور سنجیدگی کا پیکر بنے ہوئے صبر و شکر کے کوہ گراں نظر آتے ہیں، اپنے اپنے محاذوں کے اوپر ڈٹے ہوئے، سینہ سپر بلند آہنگ سر سے کفن باندھے ہوئے. یہ بظاہر محاورے کی زبان، استعارے کی زبان ہے. سر سے کفن بندھا ہی ہوتا ہے، یہ باندھنے سے نہیں بندھا کرتا ہے، یہ کرنے سے، یہ کام کرنے سے بندھا ہوا ہوتا ہے. جان ہتھیلی پر لیے، جذبہ جنون سے سرشار، یہ عشق کا سودا کیے، شہادت کے لیے تیار، یہ منزل کا رخ کیے، کشتیاں جلا کر سب کچھ تج دے کر ان راہوں کے اوپر چلے اور کھڑے ہیں. یہ تو میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں. پھر دعا کو اپنا ہتھیار بنائے. یہ مضبوط ترین ہتھیار ہے، ہر دور کے اندر چلنے والا، باقی رہنے والا. یہ کند نہیں ہوتا ہتھیار، سارے ہتھیاروں کو کند کر دینے والا ہتھیار. یہ حاوی ہے، اونٹ کو رسی سے باندھے، اسی پر پھر توکل کرے. یہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہے، یہ دعا، یہ پہچان بھی انہوں نے دی، یہ شناخت بھی انہوں نے دی، یہ تعلق بھی انہوں نے جڑا، اس کی عظمت کو آشگاف کیا، اس کے ذوف کو، ناتوانی، بے وضاحتی کو کھول کر رکھ دیا کہ تم کچھ ہو نہیں. جب سب کچھ نظر آتے ہو تب بھی کچھ نہیں ہو، جب تمہاری پشت پر پوری دنیا بھی ہوتی ہے تب بھی کچھ نہیں ہو، اور جب وہ پشت پر ہوتا ہے تو ساری دنیا بھی پرے کاہ کے برابر، جوتی کی نوک پر ہوتی ہے ساری دنیا جب وہ پشت پر ہوتا ہے. لہٰذا دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں کہ اپنے رب سے لو لگائیں، اسی سے اپنے تعلق کو بڑھائیں، اسی سے ہم کلامی کا شرف پائیں، ہر لمحے اسی کی طرف متوجہ، اسی کو پکاریں، بزبان حال بھی پکاریں. سمع و بصر جو جو عنوانات ہو سکتے ہیں، یعنی اس سمیع و بصیر ذات کو بس اسی کو سنائیں. یہ جو گلہ ان سے ہے مجھے، یہ جو گلہ ان سے ہے مجھے، یہ گلہ بھی اسی کے سامنے کریں کہ تیرے راستے میں مجھے ان سے کوئی تکلیف پہنچی، مجھے ان سے بھی تکلیف پہنچی، بس تو ہے نا، تیرے راستے میں پہنچی ہے نا. تو نے کہا تھا نا کہ ان کے ساتھ چلو، تو نے کہا تھا کہ ان کی اطاعت کرو، بس میں کرتا ہوں. جی نہیں چاہتا، کرتا ہوں، ہوتی نہیں مجھ سے، کرانا بھی نہیں آتا. اسی سے کہیں اگر گلہ بھی، اگر کوئی رپورٹ پیش کرنی ہے تو اسی کو رپورٹ پیش کریں، کوئی شکوہ شکایت کرنی ہے تو بھی اسی کو پیش کریں. دینے والا تو وہی ہے اور رفع کرنے والا. کوئی کوتاہی اس سے، اس سے، مجھ سے، آپ سے ہو رہی ہے، اس کا ازالہ کرنے والا بھی وہی ہے. لہٰذا جو علیم و خبیر ہستی ہے اسی کو بتائے، اپنا دکھڑا بھی اسی کو سنائے. جو ملجا و ماوا ہے اسی کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے کی، جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، یعنی کس قدر قربت حاصل ہے، جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بس اسی کے ہو جائے. اپنے اندر جذبہ اٹھ کھڑے ہونے کی کیفیت اور لڑا دے معاملے کو شہباز سے. یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، لیکن وہ کیفیت پاتا ہے، پھر اضطراب کو یقین ملتا ہے، اس محلال کو شرح صدر ملتا ہے، اسی کے نتیجے میں بے قراری کو قرار آتا ہے، اسی کے نتیجے میں بے کیف پرکیف ہو جاتی ہے، یاس امید میں بدل جاتی ہے، اور بے نور اسی کے نتیجے میں نور بن جاتا ہے. اس لیے جسے نصرت خداوندی کہتے ہیں، جسے تائید عزتی کہتے ہیں، جسے فتح و ظفر کہتے ہیں، جسے کامیابی و کامرانی اور قدموں کے چننے کی بات ہم کہتے ہیں، یہ سب پھر منزلیں ہیں اگر منزلیں ان کو کہا جائے، مرحلے ہیں اگر مرحلے ان کو نام دیا جائے. اس دعا کے نتیجے میں ان کیفیتوں سے سرشاری ہوتی ہے. یہ مرحلے آسان، یہ مرحلے نگاہوں کے سامنے، اور یہ محاذ فتوحات اور ظفر مندی قدموں کے نیچے آتے چلے جاتے ہیں. آخری بات اس سلسلے کی کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی پیاری بات کہی، بات سے بات سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ دعا کی حیثیت صرف التجا کی، صرف درخواست کی نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے بارے میں، اپنی تمناؤں کے بارے میں، اپنی آرزوؤں کے بارے میں، اپنی چاہتوں اور فطرت کے تقاضوں کے بارے میں آدمی اپنے ہاتھ پھیلا کر اور دامن کھول کر رکھ دیتا ہے. نہیں، بلکہ اس کی حیثیت اپنے رب سے مشورے اور استصواب کی ہے. ذرا دیکھیے کہ عجیب و غریب نکتہ ہے اس میں کہ بندہ اپنی درخواست اپنے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے، مشورے کے لیے، استصواب کے لیے. وہ جس قدر قبول کر لیتا ہے گویا منظور ہو جاتی ہے، نظر آ جاتا ہے. جو نہیں کرتا ٹھیک ہے، وہ بھی بلندر حکمتوں کے تحت. لیکن جو بات ہے وہ یہ کہ دعا کے سہارے کیا جانے والا کام وہ صرف بندے کا نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کے رب کا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے مشورہ کیا تھا، اس کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. لہٰذا اس کی حیثیت صرف کسی التجا کی، کسی خواہش کی، کسی تمنا ہی کی نہیں رہ جاتی. لہٰذا اس کے فیصلے پر انسان مطمئن. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، جس محاذ پر ہم کھڑے ہیں، جس مقام پر ہم اس وقت نظر آتے ہیں، جس مرحلے میں ہم داخل ہیں، بحیثیت تحریک کے کارکن کے،
اس کا تناظر مختلف اور جدا بھی ہو سکتا ہے۔ میں ادھر سے بیٹھ کر دیکھتا ہوں، مجھے ایسا نظر آتا ہے، آپ ادھر سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، آپ کو ایسا نظر آتا ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ درست دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اطراف میں جو دنیا ہم نے بسائی ہوئی ہے، جہاں پیر ہمارے گڑے ہوئے ہیں، یہاں ہمارے جذبات کی دنیا ہے، ہمارے بچوں، ہماری اولاد کی دنیا ہے، ہمارے گھر بار اس کی ترجیحات کی دنیا ہے، اور کل سے بہتر آج ہو اور آج سے بہتر کل اس کی مصداق دنیا ہے۔ یہ رنگین رنگ برنگی دنیا، یہ چاروں طرف دلوں کو لبھانے والی پرکشش اس دنیا کے اندر کھڑے ہو کر ہم تحریک اور اسلام اور دین اور اجتماعیت، بڑے سوالات ہیں اس میں، بڑے اعتراضات ہیں، بڑے عنوانات، بڑے چیلنج ہیں اس میں۔ آدمی سوچنا شروع کر دے، پریشان ہو جائے، ان سب کا علاج بھی دعا کے اندر ہے۔ یعنی سارے معاملات اسی کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ میں نے تو عرض کیا تھا نا کہ یعنی ادھر ادھر کی بات میں نہیں کر رہا کہ مجھے تو کوئی آدمی ہی نہیں پسند آتا، کچھ ہے میری کیفیت یہ نہیں اچھا لگتا، وہ نہیں اچھا لگتا، یہ بھی برے ہیں، ان کے فیصلے ہی غلط ہیں، ان کے طریقہ سمجھ میں نہیں آتے۔ اس سے کرو بات، اس سے کہا جائے اس بات کو، لیکن اسی سے کہا جائے یہ بڑے راز کی بات ہے، میں آپ کو نہیں پسند آتا، آپ مجھے پسند نہیں آتے، یعنی ذرا دور کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ذرا اس سے کہیں، پھر پسند اور ناپسند بھی اسی کے ہاتھ میں ہے نا۔ پھر دلوں کو کھول دینا، دلوں کو واق کر دینا، کام کی میدان کی تنگنائیوں کو آشکار کر دینا، وسعت ان کو دے دینا، پھر دلوں کو کھول دینا، دلوں کو وا کر دینا، کام کی میدان کی تنگنائیوں کو واشگاف کر دینا، وسعت ان کو دے دینا، دور دور تک ان کو پھیلا دینا، سہولتیں جس کو لوگ کہتے ہیں فراہم کر دینا۔ اسی لیے یہ تو ایسا عجیب و غریب ہتھیار ہے۔ تو بندے کو تو اپنے رب پہ ناز ہے کہ میں تو اپنے رب سے کہوں گا، میں اس سے گلا کروں گا، تم نے میرا دل دکھایا ہے، میں اس سے جا کے بات کروں گا، اور تم نے مجھے خوش کیا ہے، میں تو صلہ نہیں دے سکتا، میں اس سے کہوں گا کہ وہ تم کو صلہ دے، تم نے میرا دل خوش کیا ہے، تم نے میری لاج رکھی ہے، تم نے بھری بزم کے اندر اس راز کی بات کو آشکار نہیں ہونے دیا، چھپایا ہے، بس میں اپنے رب سے کہوں گا وہ تمہیں اس کا صلہ دے، تمہارے درجات کی بلندی ہو۔ یعنی ایک ایسا عجیب و غریب ہتھیار ہے۔ کبھی کبھی ہم مثال کبھی کبھی مثال ہم تو اپنے کبھی کبھی مثال ہم تو اپنے ذہن کی تنگنائی کی وجہ سے اپنے ذہن کو مطمئن کرنے اور سمجھنے کے لیے دیتے ہیں، ورنہ مثال کا اطلاق تو پورا نہیں ہوتا۔ وہ جو چھوٹا سا بچہ گھر میں ہوتا ہے نا، اس کا سارا ناز اپنے باپ پر ہوتا ہے۔ دن بھر جو لوگ اس سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کہتا ہے ابا جان سے کہوں گا۔ دن بھر جو لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ابو سے میں فرمائش کروں گا۔ اور جب بالآخر اس کا باپ آتا ہے تو اس کی ٹانگوں سے چمٹ جاتا ہے، سب کچھ کہتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ چاند، وہ اوپر چاند، مجھے تو یہ چاند چاہیے۔ یعنی اتنا ناز ہے اس کو اپنے باپ پر، اور اتنی بڑی ہستی وہ سمجھتا ہے اس کو، اتنا اہم ہتھیار ہے وہ اس کے لیے، مجھے تو یہ چاند چاہیے۔ اب جس کو ساری زندگی خود ہی چاند نہیں ملا، وہ کہاں سے اپنے بچے کو چاند لا کر دے؟ لیکن وہ بھی اس کے گالوں کو تھپتھپاتا ہے، اس کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ دیتا ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، اس کے پیٹ کو گدگداتا ہے، اس کے ہاتھ میں 2 ٹافیاں دے دیتا ہے، اور وہ چاند سمجھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، یعنی چاند ستارے تو ہیچ ہیں، ان کی کیا حیثیت؟ اور یہ لفظوں کی تو دنیا نہیں، یہ تو ایمان کی دنیا ہے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جس کی پوری کائنات، جس کا وہ فرمان روا ہے، جو اول و آخر ہے، جو سمیع و بصیر ہے، جو علیم و خبیر، جو ملجا و ماوا ہے، جس کے اشارے کے بغیر یہ پتا بھی حرکت نہیں کرتا، یہ سانس جو اندر گیا اس کے حکم کی وجہ سے، اس کے اشارے پر، اور یہ جو سانس باہر آیا جب اس نے منع کر دیا تو نہیں کچھ بھی۔ یعنی کس قدر قدرت والا، تو کتنا بڑا ہتھیار ہے مومن کا یہ کہ میں اس سے گلا کروں گا، میں اس سے شکوہ کروں گا، کہ میں اس سے نصرت مانگوں گا، میں اس سے تائید چاہوں گا، میں اس سے قوت، ضعف کو قوت میں بدل دے۔ اس لیے وہ لوگ، یعنی میرے اور آپ جیسے، یہ جو اس میدان میں، اس محاذ پر ان حیثیتوں اور شناخت کے ساتھ موجود ہیں، جن کا ہم تذکرہ کارکن اور ذمہ دار اور کم ذمہ دار، زیادہ ذمہ دار اور داعی اللہ ان عنوانات سے کرتے ہیں، اس کا تو سب کچھ یہی ہے۔ کچھ کیے بغیر بھی، بہت تھوڑا کیے بغیر بھی اگر وہ بہت زیادہ نظر آئے گا تو اس کے حوالے سے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا بنا لے، اور اپنا ہی ہمیں بنائے رکھے، اپنی بندگی کے راستے پر چلائے، اور اپنے ہی سے مانگنے والا بنائے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔